بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور۔ اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمینوں میں ہے۔ لہ الملک اسی کی بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کی حمد و ثنا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ هو الذی خلقکم اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کچھ لوگ کافر ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر بن گئے، اور کچھ لوگ تم میں سے مومن ہو گئے۔ واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو اچھی طرح دیکھتا ہے۔ خلق السماوات والارض پیدا کیا اس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بالحق حق کے ساتھ، وصورکم اور اس نے تمہاری تصویریں بنائی، شکل و شباہت تمہاری بنائی، فاحسن صورکم تمہاری شکل تمہاری تصویر بہت خوبصورت بنائی، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور پھر تم کو اسی طرف واپس جانا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ اور وہ اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ تم چھپ کے پوشیدہ رازداری کے ساتھ کرتے ہو، وما تعلنون اور وہ اس کو بھی جانتا ہے جو تم علی الاعلان عمل کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور اللہ تبارک و تعالیٰ تو سینے کے راز کو بھی جانتا ہے۔ یہ سورہ تغابن ہے، سادہ ترجمہ ابتدائی چند آیات کا آپ نے سنا۔ اس میں پہلا ہی جو جملہ ذکر فرمایا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ تسبیح سبح یسبح تسبیحاً، تسبیح اس کا لغت کے اعتبار سے معنی ہوتا ہے دور کرنا، دور ہٹانا، دور کرتے جانا۔ سبح فی الماء پانی کے اندر وہ تیرتا ہوا چلا گیا، ہر لمحے پانی کے اندر تیرتی ہوئی چیز وہ دور سے دور ہی ہٹتی چلی جاتی ہے۔ یہاں سبح کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے کام کاج میں کمی، کوتاہی، برائی، دکھ دینے کا جذبہ، ان تمام چیزوں سے، کمی کوتاہی سے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
پاکیزگی کا اعلان کرتا ہے، یا جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، سبحان اللہ کہتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کی ذات سے، اس کی صفات سے وہ کمی، کوتاہی، کمزوری، برائی کو دور کا ہونے کا اعلان کرتی ہے۔ سبح فلان، فلان بندے نے تسبیح بیان کی۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کمی کوتاہی کی نسبت سے اس کو دور کر دیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کاج میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں، اس کے کسی معاملے میں کوئی کمی نہیں، اس کے کسی کام میں کوئی کجی نہیں، خرابی نہیں، برائی نہیں، اس کی طرف کسی طرح کی کوئی کمزوری کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ آسمانوں میں اور زمینوں میں جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یعنی اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں، اس کے کام کاج میں، اس کے بنانے میں، اس کے پروگرام میں، اس کی پلاننگ میں کسی طرح کی کوئی کمی کوتاہی نہیں۔ نظام اس کا بالکل صحیح چل رہا ہے، اس نظام کے اندر کوئی کمی نہیں۔ یہاں ذکر فرمایا کہ جو چیز آسمانوں میں ہے، جو چیز زمینوں میں ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کسی کمی کوتاہی کی نسبت کو دور ہٹاتی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کمی کوتاہی کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ نظام چل رہا ہے بڑے آسانی کے ساتھ، اور بڑے ہی پلاننگ کے ساتھ، اور بڑی ہی اچھائی اور خوبی، خوش اسلوبی کے ساتھ۔ کل سورج گرہن ہوا، لوگوں کی معلومات ہیں سورج کے سامنے کوئی اور سیارہ چلتے چلتے ایسے زاویے پر آیا کہ زمین کے کچھ حصے سے سورج کی روشنی کم ہو گئی۔ سورج کے اس حصے میں کوئی اور سیارہ چلتے چلتے آیا جو سورج کے نیچے آ گیا، اور سورج کی اس ایریے میں روشنی کم ہو گئی۔ اب آپ اندازہ کریں 7، 7:30 بجے سے لے کر 10، 10:30 بجے تک، جبکہ سورج کی رفتار وہ 15-20 منٹ میں وہ 1200 کلومیٹر کا سفر کر لیتا ہے، 1200 میٹر کا سفر کر لیتا ہے۔ اتنی رفتار سے چلتا ہے وہ، 24 گھنٹے میں پوری دنیا کا وہ چکر لگاتا ہے۔ کتنی رفتار سے وہ چلتا ہے ہمیں اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ مثلا کراچی شہر، ہم یہاں بیٹھے ہیں، پشاور اس سے دور ہے، مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے اور ظہر کا وقت اس کے ڈھلنے سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں ظہر کا وقت ہوتا ہے، 1000 کلومیٹر دور جا کے 10-15 منٹ کا فرق پڑتا ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ وہ چل رہا ہے، اور 3-3.5 گھنٹے کے درمیان کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے، آخر اس کی بھی تو کوئی رفتار ہوگی نا، وہ اسی رخ پر چل رہا ہے یا اس کے پیچھے جا رہا ہے، وہ کتنی بڑی چیز ہوگی جو 1000 کلومیٹر فی 10 منٹ کے حساب سے 1 منٹ میں 1000 کلومیٹر کا سفر کرنے والا وہ سیارہ جس کو ہم سورج کہتے ہیں، وہ چلتے چلتے بھی 3 گھنٹے اس درمیان میں رکاوٹ آنے والی چیز کو عبور کرتے ہوئے اس کی گزر گئی۔ اتنا تیز رفتار اور اس قدر تیزی سے چلنے والا، آخر اس کے نیچے آنے والی وہ چیز کتنی بڑی ہوگی،
کہ اس کو کراس کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچا۔ صرف ہمارے اوپر اس کا سایہ ہی پڑا ہے، اس کا کہیں ٹکراؤ نہیں ہوا، اس کی کہیں کوئی خرابی نہیں ہوئی، اس کے درمیان راستے میں کوئی کمی پیشی نہیں آئی۔ جو نظام تھا وہ پورا کا پورا نظام اپنے اپنے مقام پر اسی طرح چلتا ہے، چل رہا ہے، چلتا رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کی یہ خوبی ہے۔ اسی لیے ہر چیز کائنات کی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کو کمی و کوتاہی سے دور ہٹاتی ہے، اس کی طرف ان چیزوں کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف کسی طرح کی کوئی کمی کوتاہی کی نسبت نہیں کی جا سکتی کہ یہ نظام یہاں خراب ہو گیا، یہاں وہ نظام خرابی کی طرف مائل ہو گیا، یہ کوئی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود بھی پاک، اس کا کاروبار مملکت بھی پاک، کمی کوتاہی نہیں، کسی جگہ پر جھول نہیں۔ یہ سارے کا سارا نظام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اور پھر یسبح للہ، تسبیح بیان کرنے کا مطلب یہاں صیغہ مضارع ذکر کیا، یسبح، وہ تسبیح بیان کر رہی ہے ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے۔ اس کا مفاد یہ ہے کہ اس کے اندر تجدد کا معنی پایا جاتا ہے۔ ہر لمحہ تسبیح جدید ہو رہی ہے، ہر لمحہ جو چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے وہ ہر لمحے اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ 3 گھنٹے تک سورج کا گرہن رہا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو سوچ کو تبدیل کیا ہے، اس کی جو وضاحت فرمائی ہے وہ یوں ہے کہ آپ اس طرح نہ جائیں کہ اس کے نیچے کیا چیز آ گئی، کیوں آ گئی، اس کی رفتار کیا تھی، اس کی رفتار کیا تھی، وہ چیز کیا تھی جو نیچے آئی، کس نے رکاوٹ پیدا کر دی۔ ان باتوں کی دھیان دینے کی طرف بجائے اس کے آپ نماز شروع کریں، پھر نماز کو لمبا کریں۔ جتنا پیریڈ یہ رکاوٹ رہی، سورج کے گرہن کی مدت رہی، وہ پورا پیریڈ نماز ادا کرنی۔ کس طرح؟ نماز شروع کر دی، فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنی۔ کس طرح کرنی ہے؟ کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، 2 پارے، 4 پارے، 10 پارے، جتنا ہو سکے۔ پھر رکوع کر لیا جائے، رکوع کے بعد سجدے میں نہ جائیں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر تلاوت شروع کر دی، دوبارہ پھر فاتحہ کا ذکر نہیں آیا، دوسرے رکوع تک، دوسرا رکوع پھر اسی طرح لمبا کر کے قرات کرنے کے بعد، لمبی قرات کے بعد پھر رکوع کر لیں۔ یہ دوسرا رکوع ہو گیا، رکعت وہی پہلی چل رہی ہے، رکوع دوسرا شروع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب آپ کی مرضی ہے 2 رکوع کرنے کے بعد سجدہ کر لیں، یہ رکعت پوری ہو گئی، یا آپ کی مرضی ہے 2 رکوع کے بعد پھر قیام کر کے تیسری دفعہ پھر آپ قرات شروع کر دیں، پھر لمبی قرات کریں جب تک بندہ تھک جائے، جب تک بندہ آرام سے کھڑا رہ سکتا ہے، تکلیف برداشت کر کے بھی کھڑا رہ سکتا ہے، کھڑا رہے۔ یہ 3 رکوع کر لیے، پھر اس کے بعد سجدہ کر لیا، 2 سجدے کر کے تشہد نہیں بیٹھنا، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے، پھر اسی طرح فاتحہ، اس کے بعد پھر قرات، لمبی قرات، پھر دوسرا رکوع، پھر تیسرا رکوع، دوسرے رکوع کے بعد چاہے آپ سجدہ کر لیں، تیسرے رکوع کے بعد چاہے آپ سجدہ کر لیں، پہلے ہی رکوع کرنے کے بعد آپ سجدہ کر لیں، یہ اختیار ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ پہلا رکوع، دوسرا رکوع، تیسرا رکوع تک ایک ایک قرات کو، ایک ایک رکعت کو لمبا کرنا مقصود ہے۔ مقصد کیا ہے اصل؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے فرم برداری کا اظہار۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں
کہ بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر آئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کے موقع پر نماز پڑھا رہے تھے۔ اسی طرح نماز پڑھاتے رہے۔ بی بی اسماء نے کہا یہ کیا ہے؟ نماز کے اندر ہی نفل نماز تھی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی تو وہ بی بی اسماء کہنے لگی کہ آیت من آیات کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا نشان ہے۔ بی بی صاحبہ نے انگلی نیچے کر لی، یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا نشان ہے۔ یخفف اللہ منہا، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے اپنی پاور اور قدرت دکھا کر لوگوں کو ڈراتا ہے، تاکہ لوگ وہ بجائے اس کے کہ چاند کی مٹی تلاش کریں کہ کاہے کی ہے، وہ بھٹے کی مٹی بنا دی لوگوں نے، یا اس کے اندر کوئی اور صورت ہے، وہ پہنچے بھی ہیں وہاں یا نہیں پہنچے، یہ مدتوں کے بعد جا کے اپنا جھوٹ واضح کر دیا انہوں نے کہ کوئی بندہ وہاں نہیں گیا، نہ کوئی بندہ وہاں پہنچا ہے۔ یہ سارے کا سارا لوگوں کی توجہ ادھر مبذول کرانے کا ایک دھوکہ تھا، ایک انداز تھا لوگوں کی توجہ ادھر مبذول کرانے کا۔ حقائق کیا ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، بظاہر کافی عرصے کے بعد اس کا جھوٹ ثابت ہو گیا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے چاند کی مٹی کو کیسا بنایا ہے، وہاں مٹی ہے بھی یا نہیں ہے، وہاں کیا ہے، لوگوں کی تخیلات اور قیاس ہیں ساری باتیں۔ حقائق نہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیے، نہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ وہاں کوئی پانی بھی بہتا ہے، وہاں گارا بھی ہے، وہاں لوگ آباد بھی ہیں، چاند پر لوگوں نے بکنگ بھی کرا لی۔ سارے کا سارا فردی تخیلات اور فردی خیالات ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق وہی جانتا ہے کیا ہے۔ ہمارے سامنے جو بات آئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کی پاور، اس کی قدرت کا نشان ہے جو ظاہر کر دیا گیا کہ اتنی بڑی مخلوق 3 گھنٹے 1000 یعنی میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یا 15 منٹ کی رفتار سے چلنے والی چیز اس کو عبور کرتے کرتے 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے پونے 3 گھنٹے لگ گئے۔ وہ کتنا بڑا سیارہ ہوگا جو درمیان میں آ کے اس نے سورج کی روشنی کو روک دیا، اور سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی پوری رفتار کے ساتھ چل رہا ہے۔ کوئی نظام میں خلل نہیں آیا، کوئی نظام میں خرابی نہیں آئی۔ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا حاملہ عورتیں باہر نہ نکلیں، وہ دیکھے نہ اس کو، حمل ضائع ہو جائے گا، بچہ لولا لنگڑا پیدا ہوگا، جانور جو حاملہ ہیں ان کو اندر باندھ دیا جائے، باہر نہ نکالا جائے، اس کی طرف دیکھا نہ جائے، آنکھیں خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع کو چھیڑا ہی نہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کوئی حکایت بیان کی، نہ آج تک کوئی حکایت سامنے آئی کہ فلاں عورت وہ باہر نکلی ہے، اس کا بچہ ٹیڑھا میڑا پیدا ہو گیا، اس کا بچہ وہ اس کے اعضاء کچھ تھے کچھ نہیں تھے، کوئی حکایت کبھی اس موضوع پر نہیں آئی، نہ کوئی تجربہ کسی بندے نے ظاہر کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع کو چھیڑائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی وہ یہ کہ اس دوران پورا وقت نماز پڑھی جائے، اس دوران کسی کو موقع ملتا ہے تو وہ صدقہ کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نام پر صدقہ کرے جتنا کر سکتے ہیں، غلام آزاد کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا مقصد یخوف اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں خوف دلاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاور کا اندازہ کریں، کتنی بڑی پاور ہے، کتنا بڑا اس کا اقتدار ہے کہ اتنی لمبی لمبی بڑی بڑی چیزیں، کتنا حصہ زمین کا وہ روشنی سے محروم کر دیا گیا۔ سورج کی روشنی، آب و تاب، یہ تمام چیزیں ایک مسلمان کے توجہ کے قابل ہیں۔ صدقہ کرنا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں لانا ہے۔ بیان فرمایا لہ الملک و لہ الحمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک ہے ہر چیز، وہ جس طرح چاہے، جس چیز کو چاہے، جیسے اس کی مرضی ہو، وہ اپنی مرضی کے مطابق، کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا درمیان میں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، اس کی ذات کا کمال، اس کی صفات کے کمال کی دلیل بن رہی ہے کہ کوئی کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ کے نظام میں نہیں آئی، نہ کوئی پلاننگ میں کمی کوتاہی آئی، اور نہ ہی اتنے بڑے بڑے سیارگان ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے کا کوئی موقع نہیں۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے راستے پر، اپنے اپنے آسمان پر، اپنے اپنے مقام پر وہ چلتے چلے جا رہے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے کسی کی۔ روشنی کی رکاوٹ بن گئی تو اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار کی۔ یسبح، ہر لمحہ تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اگر نافرمانی کرتا ہے تو صرف انسان کر رہا ہے۔ انسان کو بتایا گیا تھا کہ اس دوران نماز پڑھنی ہے، مگر ہم نماز کی بجائے دوربینیں لے کر، کالے شیشے چڑھا کر، ہوائی جہازوں پر چڑھ کر، اوپر جا کر ہم ان کا نظارہ کرنے کے چکر میں ہیں کہ یہ کیا چیز تھی، چلو پتہ چل بھی گیا تو کیا کریں۔ وہ ٹائم جو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص کیا تھا، اس کی طرف دھیان نہیں دیا، اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی۔ اپنے دل میں آنے والے انداز، اپنے دل میں آنے والی خواہشات، ان کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ جن لوگوں نے دوربینوں سے دیکھ لیا، جن لوگوں نے اوپر چڑھ کے دیکھ لیا، جو لوگ بھاگ دوڑ کرتے رہے اس کے اندر، اس سیارے کا نام رکھ لیا۔ یہ اپنے تعارف کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول نے کوئی نام نہیں رکھا کہ فلاں موقع پر کون سا سیارہ آئے گا، فلاں موقع پر کیا چیز سامنے آئے گی، لیکن بندہ غافل اس موقع پر جو اللہ کے رسول نے ہدایات بیان فرمائی تھی ان کی طرف دھیان نہیں دیا گیا۔ نماز نہیں پڑھی گئی، اس میں صدقہ نہیں کیا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجحان نہیں کیا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف سے اپنے آپ کو لرزہ پاتاری نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد کل کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس پیشی کے لیے تیاری نہیں کی گئی۔ یہ ساری کی ساری دنیا داری کی باتیں چلتی رہیں۔ کتنے لوگ اس بات کو ایک تماشے کی صورت میں دیکھ کر چلے گئے، ان کا بھی ٹائم گزر گیا، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کا احساس پیدا نہیں ہو سکا۔ یسبح ما فی السماء للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہر لمحہ، ہر وقت، ایک وقت تسبیح بیان کر دی، اللہ تبارک تعالیٰ پاک ہے، سبحان اللہ کہہ دیا، اللہ تبارک تعالیٰ پاک ہے۔ اس کے بعد دوسرے لمحے پھر یہی بات، تیسرے لمحے پھر یہی بات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت آئے گی، جو بندہ 100 دفعہ صبح سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ تمام قسمی عیب، کمزوری، کوتاہی، اس کی طرف برائی کی نسبت، تمام چیزوں سے پاک ہے، یہ 100 دفعہ ایک بندہ یہ کلمہ ادا کر لیتا ہے۔ فرمایا قیامت آئے گی، اس بندے سے بڑھ کر کوئی بندہ اپنے نامہ اعمال میں اچھا عمل لے کر نہیں آئے گا۔ ایک اور روایت میں فرمایا جو بندہ صبح اور شام، ایک روایت میں آیا کہ تم میں سے بھلا کوئی بندہ ایسا ہے جو 1000 نیکی نہ کما سکتا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ 1000 نیکی کیسے کمائی جا سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا جو بندہ صبح و شام سبحان اللہ 100 مرتبہ کہتا ہے، 100 مرتبہ شام کہتا ہے، قیامت والا دن آئے گا، 100 مرتبہ کہنے والا بندہ، اس کے 100 نیکیاں، 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، 1000 گناہ اس کے کم کر دیے جائیں گے، ان پر خط نسخ پھیر دیا جائے گا۔ قیامت آئے گی، اس بندے سے مقابلتاً بڑھ کے کوئی دوسرا بندہ اچھا عمل کر کے نہیں آئے گا۔ ہاں البتہ
جو بندہ اس تعداد سے بڑھ گیا، اس نے 100 مرتبہ کہنے کی بجائے سبحان اللہ 100 سے زیادہ مرتبہ کہہ لیا، وہ دوسرے بندوں کے مقابلہ میں عمل میں بڑھ جائے گا، نیکی میں بڑھ جائے گا۔ ورنہ اگر کسی نے سبحان اللہ نہیں کہا، جو اس نے معمول کے مطابق عمل کیے ہیں ان میں مزید کوئی اضافہ نہیں ہو سکے گا۔ یہاں بیٹھے بٹھائے آرام سے بغیر زبان چلائے یہ تسبیحات بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا اعلان کر کے بندہ اپنے درجات میں بلندی کر سکتا ہے، اپنے گناہوں میں کمی کوتاہی کر سکتا ہے، ثواب کو بڑھا سکتا ہے، کام بھی کرتا رہے، زبان سے یہ کچھ ادا کرتا ہے۔ فرمایا جو سب ہر لمحہ نئی تسبیح، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف غلط چیزوں کی نسبت کو دور ہٹانے کا اعلان کرتی ہے۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ماں کے لفظ کے ساتھ یہ بات واضح ہو گئی کہ جو ذوی العقول ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، غیر ذوی العقول بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اگرچہ ماں کا لفظ غیر ذوی العقول کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن اس کو عمومیت کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو انسان بھی اس میں شامل ہے، جنات بھی اس میں شامل ہیں، اور باقی مخلوق بھی، جس طرح درخت اس میں شامل ہیں، جس طرح پتھر اس میں شامل ہیں، پہاڑ اس میں شامل ہیں، جس طرح روئی کے ریت کے ٹیلے اس میں شامل ہیں، جس طرح پانی کے ذرات اس میں شامل ہیں، درختوں کے پتے اس میں شامل ہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہیں ان کی تسبیح کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ کون کون چیز کس کس طریقے پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب سورج گرہن ہوا، اس کے نیچے جو سیارہ آیا وہ بھی نکل گیا، سورج بھی اپنے مقام پر چلتا رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کمزوری اور کوتاہی کی نسبت نہیں کی جا سکتی، نہ کوئی اس کی طرف نسبت کرنا جائز ہے، بلکہ زبان سے بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے سبحان اللہ، وہ اپنے عمل اور کردار سے علم کرے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی ان کی زبان دی ہوئی ہو، وہ اس زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ یہ سبح کا مفاد یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ اس کے اندر تجدید ہوتی رہتی ہے، تسبیح کے اندر جدت پیدا ہوتی رہتی ہے، خاموشی نہیں ہوتی، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف غلطی کوتاہی کی نسبت کو ختم کیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اس کائنات میں سب سے زیادہ افضل کلام، پاکیزہ کلام، مقدس مطہر کلام کون سی کلام ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، یہ سب سے مقدس کلام، یہ وہ کلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب کیا ہے کہ فلس سے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، فرشتوں کو فرمایا میں ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، میں جائر خلیفہ، میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح، تیری حمد کے ساتھ تعریف کرتے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو ایسے بندے کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا، قتل و غارت کرے گا، خرابیاں کرے گا، تیری نافرمانی کرے گا۔ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ چنانچہ جاننے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی معلوم کروا دیا۔ وعلم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے چند نام سمجھا دیے، بتا دیے، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا، فرمایا بتاؤ ان کے نام کیا ہیں۔ اب جو چیز فرشتوں کے استعمال میں ہی آنے والی نہیں، ان کے بارے میں ان کو کچھ معلومات ہی نہیں، وہ کیا بتاتے کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ مکان بن گیا، ان کا مکان سے کیا تعلق؟ یہ گلاس بن گیا ہے، ان کا پانی پینے سے، گلاس بنانے سے کیا تعلق؟ ان کو کیا پتا کہ یہ گلاس کس کام آتا ہے؟
یہ جگ کس کام آتا ہے، یہ چنگیر کس کام آتی ہے، یہ آگ کس کام آتی ہے، تو نہیں بتا پائے۔ جب بتا دی ساری باتیں تو فرمایا، فرشتوں نے کہا ہم معافی چاہتے ہیں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کو نام نہیں بتائے، پتہ ہی نہیں چلا۔ آدم علیہ السلام نے سارے کے سلام نام بتا دیے۔ ثم عرض علی الملائکہ، پھر فرشتوں پر پیش کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، بس ہمیں یہ تو نہیں پتہ ہے، جو کچھ تو نے سکھا دیا ہے ہم وہی کچھ جانتے ہیں، جو تو نے نہیں سکھایا وہ نہیں جانتے۔ بندہ ایسا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سکھائے ہوئے کام پر مطمئن نہیں رہتا، اس کو اپنی مرضی کرنا ہوتی ہے، اپنے ذہن کی سوچ بڑھا کر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وہ دنیا میں عجیب عجیب چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کرتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے مقبول ہوتا چلا جاتا ہے، اس معنی میں کہ یہ بڑا سیاح ہے، بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے۔ وہ کیا پڑھا لکھا ہے؟ اپنی منمانی ہے۔ کیا پڑھا لکھا ہے کہ اس کے نیچے سے کیا گزر گیا ہے، آسمان کو کس نے ڈھانپ دیا ہے، کتنا بڑا زمین کا ایریا اس نے سورج کی روشنی کو رکاوٹ پیدا کر دی ہے، وہ اس کی طرف دوڑتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ پتھر ہے، یہ سیارہ ہے، اس کا نام کیا رکھا ہے، اس کے اوپر کیا ہے، اس کے نیچے کیا ہے، یہ کون سی مٹی کا بنا ہے، یہ پہاڑ کا بنا ہے یا مٹی کا بنا ہے، ریت کا تودا تھا، وہاں کیا تھا۔ بھائی ادھر جانے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورے کا پورا نظام اپنے حکم کے مطابق چلا دیا ہے اور کوئی رکاوٹ کسی طرح کی درمیان میں نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دو کلمے زبان کے لیے بڑے ہی خفیف، ہلکے پھلکے، کوئی رکاوٹ کوئی پریشانی زبان کے اوپر سے ادا کرتے ہوئے ان کلمات کو نہیں آتی۔ ثقیلتان فی المیزان، قیامت آئے گی وہ دو کلمے میزان میں اتنے بھاری ہوں گے، اتنے بھاری ہوں گے کہ جس پلڑے میں وہ رکھ دیے گئے وہ پلڑا اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا، زمین پر ہوا، اس کے بالمقابل گناہوں کو بھر دے، دوسرا پلڑا بھر دیا جائے، وہ سارے کے سارے اوپر اٹھ گئے، وہ پلڑا اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ خفیفتان فی المیزان ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری، ان سے بڑھ کر اور نظام کے اندر کوئی چیز بھاری نہیں ہے، زبان پر بڑے آسان، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں بڑے محبوب پیارے کلمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے محبوب کہ اس سے بہتر اور کوئی کلمہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں، اتنا زیادہ جتنا ان دو کلمات کے ساتھ پیار ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کا اظہار اور سبحان کہہ کے اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہے اس سے اس کو پاکیزگی کا اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تبارک تعالیٰ پاک، کمی کوتاہی کی نسبت نہیں کی جا سکتی، اور اپنی حمد و ثنا جو اس کی تعریف اس کی ذات کے لیے زیبا موزون، اس کی صفات کے لیے جو چیز موزون مناسب، وہ ساری کی ساری اچھائیاں خوبیاں اس کی طرف ہیں، کمی کوتاہی اس کی طرف نسبت نہیں کی جا سکتی۔ کمی کوتاہی انسان کی اپنی کمزوریاں ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، نظریہ اس کے ساتھ نہیں رکھتا۔ یہ لفظ سبحانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب مجید نے مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک جگہ ذکر کیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے اور پھر بادل آپس میں ٹکراتے ہیں، پھر بجلی کی چمک آتی ہے، پھر بجلی کی کڑک وہ زمین پر آتی ہے، لوگ اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اور میں یسبح الرعد بحمدہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، وہ پہاڑ، وہ رعد، وہ بجلی کا کڑک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تسبیح بیان کرتا ہے، جبکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اللہ نے اس کو تسبیح بیان کیا۔ ہم کہتے ہیں بجلی چمک، ہم کہتے ہیں فلاں جگہ بجلی گر گئی،
وہ جگہ تباہ کر دی، اتنے بندے مر گئے، اتنے ڈنگر ڈھور مر گئے کہ بجلی نے وہاں گری اور اس طرح نقصان ہو گیا۔ ہماری نظروں میں یہ چیز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں وہ اللہ کے ہاں وہ ان چیزوں کی تسبیح ہے، ہم اس کو کچھ اور سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ذرائع سے اپنا خوف لوگوں کے درمیان پیدا کرتا ہے کہ دیکھو میری ذات، میری صفات وہ کس قدر مضبوط اور قوت والی ہیں کہ یہ آپس میں بادل ٹکرائے ہمارے خیال کے مطابق وہ آسمانوں پر برف کے تودے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ ٹکراتے ہیں کہ کتنی بجلی چمکتی ہے اور کہاں کہاں تک جا کر وہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر آواز پیدا کرتے ہیں۔ یخوف ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے بھی لوگوں کو ڈراتا ہے، طمع کرتا ہے۔ لوگ اس لالچ میں رہتے ہیں کہ اب بارش آئے گی، فصلیں اچھی ہو جائیں گی، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پھر بجلی گرے گی تو لوگ نقصان ہوگا ان کا۔ یہ سارے ہمارے اپنے تخیلات ہیں، خیالات ہیں، لیکن نظام اللہ کا ہے، اسے نے چلانا ہے۔ فرمایا وہ بادل بھی جب گرجتے تو تسبیح بیان کرتی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، کیا حل رہا ربہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ بی بی صاحبہ نے یہ کلمہ سنا تو فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ تعجب کے ساتھ یہ جملہ بی بی صاحبہ نے دہرایا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ یہ کیا نسبت آپ نے کر دی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بندہ ان آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو اس وقت بندے کی آنکھیں اور ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو جب دوبارہ زندگی دے گا، مرنے کے بعد آخرت کی زندگی ہوگی، اس وقت جو بندے کو آنکھیں دی جائیں گی، ان آنکھوں کے اندر یہ سکت ہوگی کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو دیدار کرائے گا۔ لیکن دیدار کے لیے بھی شرط رکھی کہ جو بندہ عصر کی نماز اول وقت ادا کر لیتا ہے، جو بندہ فجر کی نماز اول وقت ادا کر لیتا ہے اور اس پر کسی چیز کا غلبہ نہیں ہوتا، بندہ اپنے معاملات میں آپ خود غالب ہوتا ہے، نیند اس کو غلبہ نہیں کر سکتی اس پر، وہ بندہ نیند پر خود غالب آتا ہے، کاروبار اس پر غلبہ نہیں کر سکتے، وہ کاروبار پر خود آپ بندہ غالب رہتا ہے، دوست یار غلط صحیح مجلسیں، وہ نماز میں عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں اس کو تاخیر کا ذریعہ نہیں بنتی، ہر چیز پر بندے کا غلبہ ہوتا ہے، کوئی چیز ان دو نمازوں کے اوقات اول وقت سے اس کو غافل نہیں کر سکتی۔ فرمایا یہ شرط ہے، جو بندہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کرے، اس کو یہ دو چیزیں ادا کرنی پڑیں گی، کہ فجر کی نماز اول وقت میں اور عصر کی نماز اول وقت، کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکے۔ جو بندہ یہ کر سکتا ہے اس کو وہ آنکھیں ملے گی جو اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کرنے کی صلاحیت رکھے، ورنہ دنیا میں کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا اللہ تبارک تعالیٰ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ذرا اس نور کی جھلک کو دیکھو، پہاڑ پر نور کی جھلک آئی، پتھر ریزہ ریزہ ریت بن گیا، پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو کے پگھل گیا۔ یہ اگر کوئی بندہ اس کو دیکھے، دیکھنا چاہے، نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کے موقع پر یا ایسے سوال کے جواب میں، جو سوال غیر موزون تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کے مخالفت میں جو سوال تھا، اس وقت سبحان اللہ کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح کی کمزوریوں سے پاک ہے کہ بندہ اس کو دیکھ سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ تو نور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نور انا راہ۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھا، فقط اعظم الفریہ تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا بہتان باندھا،
بہت بڑا بہتان باندھا۔ اس موقع پر جب تعجب کی بات آ جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے متعلقہ غلط سوال آ جائے، غلط بات آ جائے، یہ تعجب کے طور پر سبحان اللہ اس وقت بھی بی بی صاحبہ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی انداز میں تعجب کے موقع پر سبحان اللہ کہہ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی کہ اس طرح کے سوالات یا اس طرح کے جوابات مطالبہ کرنا یا یہ باتیں کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے خلاف بات ہے۔ فرمایا ہر لمحے اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی ملک ہے، اسی کی بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری کی ساری تعریفیں، خوبیاں، اچھائیاں، پاکیزگیاں وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بئی ہم وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بندہ جو کچھ سوچتا ہے اس کی سوچ سے بھی بلند اور بالا اللہ پاک کی قدرت، اس کی پاور، اس کی طاقت اس سے بھی زیادہ ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اللہ نے تمہیں پیدا کرنا ہے، بس پیدا فرما دیا۔ اب اس کے بعد کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صفات سے منکر ہو گئے، کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانبردار بن گئے، مومن بن گئے، جو کچھ اللہ نے فرمایا وہ اسی طریقے پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے فرمان کو دیکھا، اللہ کے رسول کے فرمان کو دیکھا، زندگی گزارنے کا یہی طریقہ ہے، اس سے بہتر کائنات میں اور کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ کے ساتھ انکار کرنے والے لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، کچھ لوگ کافر ہو گئے، کچھ لوگ مومن ہو گئے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم عمل کرتے ہو سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ کون بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل پیرا ہے، اور کون بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق آپ کے عمل و کردار کے ساتھ اپنی نسبت رکھ کر اس طرح عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو سب پتہ ہے کون بندہ وہ پیروں فقیروں کے پیچھے دوڑتا ہے، کون بندہ اماموں، غوث، کتب، ابدال اور ولیوں کے پیچھے دوڑتا ہے۔ کیا دیں گے ولی، کیا دیں گے غوث، کتب، ابدال کیا دیں گے؟ یہ سارے کے سارے ہوے لوگوں کے سامنے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، حقیقت میں ہر شے اللہ تبارک تعالیٰ کی ملک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ملک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے مسئلہ پوچھا، ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں مجھے کون سی زمین اپنے اوپر جگہ دے گی، کون سا آسمان مجھ پر چھت کا کام دے گا، کہاں رہ سکوں گا میں کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کا کوئی مسئلہ اپنی رائے سے بیان کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان، یہ سوچ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کائنات میں اگر کوئی امام بنایا جا سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنے مصلے پر آپ خود کھڑا کیا، فرمایا خود بیمار تھے، کافی دیر تک نہ اٹھ سکے، کئی نمازیں رہتی ہوئی محسوس ہوئی، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر بہت نرم دل آدمی ہے، وہ آپ کی جگہ پر کھڑا ہوگا تو وہ قرات نہیں کر سکے گا۔ اس تصور سے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مصلے پر آ گیا ہوں اور اللہ کے رسول مصلے پر نہیں آئے، وہ یہ کام، یہ چیز برداشت نہیں کر سکیں گے، وہ قرات نہیں کر سکیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرڈر جاری کریں کہ وہ نماز پڑھائیں، فرمایا نہیں، ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ بی بی صاحبہ نے پھر دوبارہ یہ بات کہی، دیگر امہات المومنین کو بھی ساتھ شامل کر لیا کہ یا رسول اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں ابو بکر صدیق وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا۔ تیسری دفعہ پھر یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت پیش میں آئے، فرمایا
تم مجھے ابو بکر کو چھوڑ کر کسی اور کے بارے میں کہہ رہی ہو کہ وہ آگے نماز بڑھائے؟ کیا تم سوائے بات یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جو عزیز مصر اور اس کی سہیلیاں تھیں، انہوں نے جو حضرت یوسف کو مشورہ دیا کہ برائی کریں، تم مجھے برائی کا حکم دیتے ہو کہ میں برائی کا حکم دوں لوگوں کو؟ تم یوسف علیہ السلام کی سوائے بات کو جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہیں وہ جا کے جماعت کرائیں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظیم ہستی، اتنی عظیم شخصیت کہ ان کی موجودگی میں امت میں سے کوئی دوسرا بندہ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ ان کی موجودگی میں اگر کوئی بندہ مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے۔ جس طرح ان عورتوں نے ایک نبی کو گناہ کرنے کی ترغیب دی، اسی طرح ابو بکر کے مقابلے میں کسی دوسرے کو مصلی پر کھڑا کرنا ایسا ہی گناہ ہے، ایسی برائی ہے۔ دنیا میں یہ برائی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کو امام ہی بنانا ہے تو ابو بکر صدیق کو بنایا جائے، اگر کسی کو عظیم شخصیت قرار دینا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو سلام کیا جائے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کون سا آسمان مجھے اپنی چھت میں جگہ دے گا، کون سی زمین مجھے اپنے مقام پر کھڑا کرنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ یہ نہ زمین نہ آسمان نہ میرے ساتھ ان کا کوئی مجھے رہنے کی یہاں جگہ نہیں مل سکتی کہ میں ایسی بات کہہ دوں جو مجھے معلوم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں بیان کی، اللہ تبارک نے وہ بات بیان نہیں کی۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ یہ غوث کتب افضال، یہ ائمہ، یہ اولیاء، یہ باق، یہ امام، یہ پڑھے لکھے لوگ، یہ حاضر سروس لوگ، یہ بڑے بڑی گدیوں والے لوگ، بڑے بڑے تروں اور کروں والے لوگ، بڑے بڑے جبے اور کبے والے لوگ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں ان کے اختیار میں، کسی شخص کے اختیار میں۔ اور اگر کوئی بندہ ان بیکار لوگوں کے باتوں میں آ کر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اس کی طرف منسوب کر دے گا، وہ بندہ مارا گیا، برباد، عمل بھی برباد، خود آپ بھی تباہ و برباد، نہ دنیا بچی نہ آخرت بچی، کچھ بھی نہ بچا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے بندے پر اعتماد نہیں کیا، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے ڈائریکٹ وحی کے ذریعے فرشتے کو بھیج کر وحی کی، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے گفتگو اللہ تعالیٰ کے رسول سے ہوئی، وحی کے ذریعے، دل میں القاء کے ذریعے۔ سینکڑوں ذرائع تھے اللہ تعالیٰ کی خفیہ اطلاعات پہنچانے کے، اور پھر جو اطلاعات علل اعلان پہنچائیں وہ بھی فرشتوں کے آگے پیچھے، ایک فرشتہ پیغام لے کر آ رہا ہے، ہزاروں فرشتے ارد گرد آگے پیچھے اوپر نیچے اس کے، تاکہ کسی طرح کسی شیطنت کا اس کے اندر اثر نہ آ سکے اور کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بڑی آسانی سے پہنچ سکے۔ یہ وحی کا ایک طریقہ تھا، اتنا احتیاط کے ساتھ، اتنا پاکیزگی کے ساتھ، اتنا اچھے انتظام کے ساتھ جو وحی آئی ہے اس کی طرف تو مسلمان نے دھیان نہیں دیا، وہ بھاگا۔ آپ کے علم میں کیا ہے، آپ کے علم میں کیا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ بندہ فضول، اس نے جو یہ بات کہہ دی، وہ تو آخر پڑھا لکھا تھا نا، وہ کیا جاہل تھا، اس کو پتہ نہیں۔ بھائی جہالت کی بات ہے، پتہ لکھے پڑھے لکھے ہونے کی بات نہیں، بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرمان میں اتنا تحفظ کیا ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف کیوں نسبت کریں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو، خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ حق یہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا، وصورکم، پھر تمہاری اس نے شکلیں بنائی، ڈنگر ڈھوروں کی طرح شکل نہیں بنائی، کسی کا منہ لمبا، کسی کا منہ چپٹا، کسی کا منہ ہڈیوں والا، کسی کا منہ کسی طریقے پر، کسی کا، جانوروں کو دیکھیں کتنے چہرے ہیں، کتنے جانوروں کے چہرے ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت، ہر اعتبار سے خوبصورت چہرہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ فرشتوں کو، شیطان کو فرمایا تو نے آدم کو کیوں سجدہ نہیں کیا؟
جبکہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. میرے ہاتھوں کا بنا ہوا بندہ تو نے اس کی طرف سجدہ نہیں کیا, کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا جی میں اس سے بہتر. واہ, تو اس سے بہتر ہے. اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی. میری بنائی ہوئی چیز میں نے جو ہاتھوں سے بنائی ہے اس سے یہ آپ خود اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے. دفان ہو جا, ختم ہو گیا, دربار سے نکال دیا. قیامت تک کے لیے مہلت اس نے مانگ لی, مہلت اس کو دے دی. لعنت قیامت تک لعنت اس پر پڑا دی. ہر لمحہ اللہ کی رحمت سے دور 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 ہوتے ہوتے آپ اندازہ کریں جب قیامت آئے گی اس وقت رحمت سے کتنا دور ہو چکا ہوگا. بات کیا تھی؟ صرف انسان کے چہرے کو خوبصورت اس نے نہیں سمجھا, انسان کے وجود کو اس نے خوبصورت نہیں سمجھا. اللہ تبارک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, اس نے اس پہ مین میخ نکالنا شروع کر دی, اللہ نے رحمت سے دور کر دی. اس لیے انسان کی عزت احترام یہ اپنی جگہ پر رہا, لیکن بات کسی کی اللہ تبارک کے رسول کے مقابلہ میں وہ دین بندے کی نجات اور آخرت کی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی. آخرت کے نجات کا ذریعہ, اللہ کے ہاں قبولیت کا جو ذریعہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, اس نے تمہاری تصویریں بہت خوبصورت بنائیں. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, پھر یاد رکھو اسی کی طرف واپس جانا ہے. یہ نظریہ یاد رکھیں کہ اس کے پاس واپس جانا ہے. وہ من صورتوں کا بھی حساب لے گا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا یہ چہرہ, میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا یہ وجود, اس کو تو نے میرے ہاتھوں سے بنے ہوئے وجود کو غلط استعمال کیا, حرام کاری میں استعمال کیا, حرام کمانے میں استعمال کیا, حرام کھانے میں استعمال کیا, حرام طریقے پر اس جسم کو, اس وجود کو حرام طریقے پر زندگی گزارتا رہا. تو کیوں؟ صرف ایک نظریے کی بنیاد پر شیطان کو رد کیا جا سکتا ہے, تو اس وجود کو غلط راستے پر استعمال کرنے کے بعد جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہا ہے, سب کچھ اس کو پتہ ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اس کی طرف واپس لوٹنا ہے. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے, زمینوں میں کیا ہو رہا ہے, سب کچھ وہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, جو کچھ تم خفیہ کرتے ہو اس کا بھی اس کو پتہ ہے, جو علل اعلان کرتے ہو اس کا بھی اس کو پتہ ہے, سب کچھ کا اس کو پتہ ہے. کون بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق زندگی گزارتا ہے, کون بندہ اس راہ میں دکھ برداشت کرتا ہے, کون بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اونچا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کرتا ہے, اور کون بندہ صرف نام لے کر روٹیاں کمانے کے چکر میں آتا ہے, سب کچھ کا اس کو معلوم ہے. واللہ علیم بذات الصدور, اللہ تو بندے کے سینے کے راز بھی جانتا ہے, سینے کے راز. علل اعلان کام کیا جائے وہ تو پتہ ہے, ہر بندے کو پتہ ہے کس نے نماز پڑھی, لیکن وہ نماز کیوں پڑھی وہ سینے کے راز کو بھی جانتا ہے کہ کیوں پڑھی. دھوکہ دینے کے لیے, فلاں بندے کی آنکھوں میں دھوپ جھونکنے کے لیے نماز پڑھی, یہ کھڑے ہو کے منہ چپا کر کے رونے کا انداز لوگوں کے سامنے اپنایا, یا کسی وقت یہ رات کو بھی اٹھ کے اللہ کے سامنے اسی طرح رویا ہے, یہ ساری باتیں اس کو پتہ ہے. بندے کو چاہیے کہ اس کے سامنے پیش ہونے سے پہلے وہ ان چیزوں کا لحاظ رکھے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, مجھے پھر وہاں جواب دہی ہوگی, پھر میں کیا بتاؤں گا, کیا کہوں گا, کس کے احکامات پر عمل کرتا رہا, کس بندے کی باتوں پر عمل کیا, اللہ کے رسول کو چھوڑا یا اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق عمل کیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اس کے مطابق صحیح عمل کی توفیق اور جرأت عنایت کرے. تو ان لوگوں کو لہٰذا